سورۃ النساء کی آیت نمبر 116 کا آغاز ہے۔ سورۃ النساء کا یہ 18واں رکوع ہے اور 5ویں پارے کا 15واں رکوع۔ ارشاد فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک، بے شک اللہ تعالی نہیں بخشش فرمائے گا، نہیں بخشے گا اس بات کو کہ اللہ کا کوئی شریک ٹھہرایا جائے، اللہ کے برابر کسی کو سمجھا جائے۔ ان یشرک بھی، اللہ کے برابر کسی کو ٹھہرایا جائے، اللہ کا کسی کو شریک ٹھہرایا جائے۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور جس کے لیے چاہے گا اس سے نیچے جو گناہ ہوں گے اللہ تعالیٰ بخش دے گا۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، اور جو کوئی اللہ کا کسی کو شریک ٹھہرائے، اللہ کے برابر کسی کو سمجھے، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، تو وہ دور کی گمراہی میں پڑا، دور کی گمراہی میں گمراہ ہو گیا۔ دور کی گمراہی کا مطلب آپ کو سمجھایا تھا کہ انسان جو ہے ایک گلی دو گلی راستہ بھول جائے تو راستہ ملنا آسان ہے، لیکن بھولتے بھولتے بہت دور نکل جائے تو پھر دوبارہ پلٹ کر اصل راستے پر آنا، صراط مستقیم پر آنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو ایسا شخص تو بہت دور نکل گیا۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ایک دیہاتی، ایک اعرابی رسول اللہ کی خدمت میں آئے۔ وہ بوڑھے تھے، انہوں نے عرض کی اے اللہ کے نبی، میں بوڑھا ہوں، میں گناہوں میں غرق ہوں، صرف میرے پاس یہی توشہ ہے کہ جب سے میں نے اللہ کو پہچانا ہے اور اللہ پر ایمان لایا ہوں، اس وقت سے کبھی میں نے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا، اور اس کے سوا، اللہ کے سوا میں نے کسی اور کو دوست نہیں بنایا۔ جرت کے ساتھ یعنی بغاوت کے ساتھ میں کبھی گناہ میں مبتلا نہیں ہوا، یعنی اللہ کے حکم کو ہلکا سمجھتے ہوئے، باغی بنتے ہوئے میں نے کبھی گناہ نہیں کیا، اور میں اس بات کا ایک پل کے لیے گمان نہیں کرتا کہ میں اللہ سے بھاگ سکتا ہوں۔ میرا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کی گرفت سے میں بچ نہیں سکتا، میں شرمندہ ہوں، میں تائب ہوں، میں مغفرت چاہتا ہوں، اللہ کے یہاں میرا کیا حال ہوگا۔ تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور یہ بتایا گیا کہ جو شرک اور کفر سے توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ بخش دے گا، جو چاہے گا وہ بخش دے گا۔ یعنی اگر کسی کا خاتمہ ایمان پر ہوا اور کچھ گناہ ہیں شرک اور کفر کے علاوہ تو اللہ تعالیٰ جسے چاہے گا بخش دے گا۔ یہاں جو یہ فرمایا گیا کہ مشرک کی اللہ بخش نہیں فرمائے گا، اس سے مراد یہ ہے کہ شرک پر اگر خاتمہ ہو، لیکن اگر مشرک ہے، مثلا ہندو ہے جو بت کی پوجا کرتا ہے وہ بھی مشرک ہے، مجوسی ہے وہ بھی مشرک ہے جو آگ کی پوجا کرتا ہے، یہودی مشرک ہیں کہ وہ حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، خدا کہتے ہیں، عیسائی مشرک ہیں کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا اور خدا کہتے ہیں۔ تو ان میں سے کوئی بھی اگر زندگی میں توبہ کر لے تو اس کی توبہ قبول ہے۔ یہاں جو فرمایا اللہ مشرک کی بخشش نہیں کرے گا، اس سے مراد ہے کہ اسی حال میں اگر مر جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں فرمایا مشرک کی بخشش نہیں کرے گا، لیکن سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مشرک نہ ہو لیکن ہو کافر، مثلا بعض ایسے لوگ دنیا میں پائے جاتے ہیں جو اللہ کو مانتے ہی نہیں ہیں اور وہ کہتے ہیں یہ کائنات خود بخود بن گئی، تو وہ کافر ہیں۔ بعض ایسے ہیں کہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن کفر بکتے ہیں، کبھی فرشتوں کا مذاق اڑاتے ہیں، کبھی جنت کا مذاق اڑاتے ہیں، کبھی جہنم کا، کبھی وہ اللہ کا مذاق اڑا دیتے ہیں، کبھی قرآن کا مذاق اڑاتے ہیں، کبھی رسول اللہ کی بے ادبی کر دیتے ہیں۔ تو ایسے شخص کافر ہیں، تو کیا ان کی بخشش ہو جائے گی؟ تو مفسرین نے فرمایا کہ یہاں مشرک اور کافر دونوں مراد ہیں، کہ جس کا خاتمہ شرک پر ہو، جس کا خاتمہ کفر پر ہو، اس کی کبھی بخشش نہیں ہوگی اور وہ ہمیشہ جہنم میں جلتا رہے گا۔ یہاں پر ایک اہم بات سمجھ لیں کہ پہلے تو یہ کہ شرک کی تعریف کیا ہے۔
تو میں آج آپ کے سامنے شرک کی تعریف پیش نہیں کرتا، کیونکہ ہم یہ تعریف کئی مرتبہ پہلے سن چکے ہیں۔ آپ یہ سی ڈی حقیقت توحید اور سی ڈی شرک کی حقیقت اسے سنیے، اور قرآن و حدیث کی روشنی میں شرک کی تعریف کو آپ ملاحظہ کیجیے۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کی ویب سائٹ ہے www.siratmustaqim.net۔ صراط مستقیم اس ویب سائٹ پر جا کر آپ توحید سیمینار، عقیدہ توحید سیمینار کہ جو 2 ہیں اور 6 گھنٹے کے ہیں، تو حضرت کا یہ خطاب 12 گھنٹے کا ہے، اور پھر آپ نے مزید سوالات کے جوابات دیے ہیں تو 3 گھنٹے کا اور خطاب ہے، تو یہ 15 گھنٹے کا خطاب ہے۔ اس میں آپ نے چیلنج کیا ہے کہ جو میں تعریف کر رہا ہوں شرک کی اور توحید کیا ہے، یہ میں قرآن کی 100 آیتوں سے انہوں نے ثابت کیا۔ کتنی آیتوں سے؟ 100 آیتوں سے وہ تعریف انہوں نے ثابت کی، اور کہا کہ جو یہ تعریف کرتے ہیں، یہ تعریف وہ قرآن کی 1 آیت سے بھی ثابت کر کے بتائے، میرا چیلنج ہے۔ تو پوری دنیا میں وہ چیلنج کرتے ہوئے پھرتے ہیں، لیکن آج تک کوئی ان کے چیلنج کا جواب نہیں دے سکا، کیونکہ جو بھی اس کے علاوہ تعریف کرتا ہے شرک کی، اس تعریف کو نہ وہ قرآن سے ثابت کر سکتا ہے نہ حدیث سے۔ دنیا میں اس وقت چال بازی کا دور ہے، دھوکے بازی کا دور ہے، اور جب کسی کو دھوکہ دینا ہوتا ہے تو دھوکہ دینے کا جو انداز ہے وہ بڑا ہی خطرناک ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر امریکہ، یہود و نصارہ، یہ یورپ اور اس کا میڈیا ہمیں یہ کہے کہ ہم تمہیں دین اسلام سے دور کرنا چاہتے ہیں، تمہارے ملک کے اندر بے حیائی، فحاشی اور یعنی عام کرنا چاہتے ہیں، تمہیں تباہ و برباد کرنا چاہتے ہیں، تو بتائیے ہم ان کی باتوں میں آئیں گے؟ ہرگز نہیں آئیں گے۔ اسی طرح کوئی ٹی وی پر آئے اور کہے کہ میں یہودی ہوں، عیسائی ہوں، میں تمہیں درس قرآن کر رہا ہوں، ذرا سنو، تو مسلمان کہے گا یہودی عیسائی سے درس قرآن کیا سننا۔ لیکن اسلام کا لبادہ اوڑھ کر کوئی یہودی عیسائی اسلام کا لبادہ اوڑھ کر آئے اور قرآن کا نام لے اور پھر فحاشی اور یعنی عام کرے، تو یہ کتنا خطرناک بار ہے۔ اور پھر وہ یہ نہیں کہتا کہ میں فحاشی اور یعنی عام کرنا چاہتا ہوں، میں تمہاری عورتوں کو بے پردہ کرنا چاہتا ہوں، بلکہ وہ کہتا ہے دور کے تقاضوں کو دیکھنا ہے۔ اے مسلمانوں، اب دیکھیں کتنی گمراہی کی باتوں کو کتنے حسین انداز میں پیش کیا جا رہا۔ میں وہ الفاظ آپ کو سمجھانے کے لیے پیش کر رہا ہوں۔ اے مسلمانوں، دیکھو آج ہم یورپ سے جو پیچھے ہیں، تو ترقی کی دوڑ میں ہم اس لیے پیچھے ہیں کہ ان کی عورتیں بھی کام کرتی ہیں، ان کے مرد بھی کام کرتے ہیں، اور مرد اور عورتیں شانہ بشانہ چلتے ہیں، کوئی پردے کی پابندیاں نہیں ہیں، مرد عورت کا ہاتھ پکڑ کر چلتا ہے اور اس میں کوئی شرم محسوس نہیں کی جاتی، آپس میں دوستیاں ہوتی ہیں۔ دیکھو وہ ترقی کرتے کرتے کہاں سے کہاں پہنچ گئے، تو ہمیں ان کا مقابلہ کرنا ہے۔ ہم 200 سال پیچھے ہو گئے ہیں، تو مقابلے کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم وسعت نظری پیدا کریں، ہم اپنے مائنڈ کو وسیع کر دیں، اور ہم اپنے خیالات کو وسیع کریں۔ یہ دقیانوسی سوچیں، جو قبائلی روایتیں ہیں ان کو ہم چھوڑ دیں۔ اسلام میں کہیں بھی پردے کا ذکر نہیں ہے، قرآن میں بھی ذکر نہیں، حدیث میں بھی ذکر نہیں۔ کوئی ایک آیت بتا دی جائے کہ جہاں پر چہرے کے پردے کا ذکر ہو۔ اس طرح کی بکواسات کر کے جو بیچارہ عام آدمی ہے وہ تو یہی سمجھے گا کہ مسلمانوں کا اس کے دل میں درد ہے، اور وہ مسلمانوں کو ترقی دینا چاہتا ہے، اور وہ یہ سمجھے گا کہ ہم ترقی سے اس لیے پیچھے ہیں کہ ہم ماڈرن نہیں ہیں، ہمارے یہاں پر بھی شراب، ناچ، خنزیر، سور، بے حیائی، زنا، اور یہ لڑکے لڑکیاں آپس میں دوستیاں کریں، یہ عام ہو جائے گا تو ہم ترقی کر جائیں گے۔ یہ غلط ہے۔ ڈاکٹر اقبال کیا جاتا ہے، ان کا یوم بھی منایا جاتا ہے، لیکن اس پاکستانی قوم نے کبھی ڈاکٹر اقبال کے فلسفے کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ ڈاکٹر اقبال اپنے اشعار میں یہ جگہ جگہ کہتے ہیں کہ نادان زوال کا سبب دولت کی دوری سمجھا، ہمارے زوال کا سبب غربت نہیں ہے، ہمارے زوال کا سبب قرآن و حدیث سے دوری ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ بتائیے آج سے 200 سال پہلے، آج سے 500 سال پہلے کیا مسلمانوں میں اتنی بے پردگی تھی
جتنی بے حیائی اب ہے آج سے 200 سال پہلے تو اس کا وجود بھی نہیں تھا. دن بدن بے حیائی بڑھ رہی ہے, بے پردگی بڑھ رہی ہے, سنتوں سے لوگ دور ہوتے جا رہے ہیں. اب آپ یہ بتائیے, دن بدن مسلمان ترقی کر رہے ہیں کہ زوال پذیر ہو رہے ہیں؟ تو اگر بے پردگی, بے حیائی, فحاشی اور یعنی مردوں عورتوں کا اختلاط, کو ایجوکیشن اور مخلوط مجالس اگر یہ ترقی کا سبب ہوتے تو دن بدن ہمیں عروج ملتا. ہم تو دن بدن ذلیل و رسوا ہوتے جا رہے ہیں. معلوم یہ ہوا کہ ذلت کا سبب یہی ہے. کر رہا تھا کہ ایسے لوگ بڑے خطرناک ہوتے ہیں کہ وہ ڈائریکٹ حملہ کرنے کی جرت نہیں کرتے تو گھما کر ذہن خراب کرتے ہیں. داڑھی کی ہم مخالفت نہیں کرتے, یوں کہتے ہیں ہم داڑھی کی مخالفت نہیں کرتے, رسول اللہ کی سنت ہے. لیکن بات یہ ہے کہ وہ اصل میں داڑھی جو ہے اس کا تعلق اسلام سے نہیں ہے, وہ تو ایک کلچر تھا اس دور کا. اب ہمیں اس دور کے کلچر کے مطابق چلنا ہے. تو اس دور کا کلچر کیا ہے؟ پینٹ شرٹ پہننا, 3 پیس پہننا, ٹائی لگانا, ننگے سر ہونا, کلین شیو ہونا, الٹے ہاتھ سے کھانا, الٹے ہاتھ سے لینا دینا, کھڑے ہو کر کھانا. تو ہمیں اسی کلچر پر چلنا ہے. اب دیکھیں کس طریقے سے اس نے داڑھی کی مخالفت کی. اب ہم اسے کہیں کہ گستاخ ہے, کہ نہیں جناب, اس نے کہا داڑھی بہت پیاری سنت ہے, لیکن داڑھی کا تعلق اسلام سے نہیں ہے, وہ تو اس دور کا کلچر تھا, ہمیں تو اس دور کے کلچر کے حساب سے چلنا. تو گمراہ کرنے والے آج کل اس انداز میں گمراہ کر رہے ہیں. قادیانی کا میں ذکر بار بار اکثر کرتا ہوں, اور مقصد یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں قادیانیوں کے لیے نفرت ہے. جو جب ہم ان کے وار کو سمجھتے ہیں تو پھر دوسرے لوگوں کے وار بھی سمجھ میں آ جاتے ہیں. قادیانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور رسول اللہ کے گستاخ ہیں, لیکن جب ہم ان سے کہیں کہ تم رسول اللہ کی باتوں پر ایمان نہیں لاتے اور تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توہین و بیعت بھی کرتے ہو, تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات نہیں مانتے, تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان پر اٹھایا جانا نہیں مانتے, تم عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو مسمریزم کہتے ہو, تو معلوم ہے کیا جواب دیتے ہیں؟ ہم تو یہ سب حضور کی محبت میں کرتے ہیں, کیونکہ ہمارے مناظرے عیسائیوں سے ہوتے ہیں. تو عیسائی ہمیں کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے, مادرزاد اندھوں کو شفا دیتے تھے, مریضوں کو شفا دیتے تھے, برس کے مریضوں کو شفا دیتے تھے, غیب کی باتیں بتاتے تھے, وہ زندہ ہیں, وہ چوتھے آسمان پر ہیں. اور تمہارے نبی وصال فرما گئے اور وہ قبر انور کے اندر ہیں, تو پھر عیسیٰ علیہ السلام افضل ہوئے, تم عیسیٰ علیہ السلام وہی مان لو. تو ہم ان عیسائیوں کا جواب دینے کے لیے ہم ان چیزوں کی تعویل کرتے ہیں اور ہم نہیں مانتے. اب آپ نے دیکھا کہ نبی کے ہیں گستاخ, لیکن کیسا حسین انہوں نے انداز اختیار کیا. یعنی میٹھا زہر ہے زہر, لیکن مٹھاس اتنی اور خوبصورت ڈش بنا کر پیش کرتے ہیں. یہ ساری گفتگو اس لیے پیش کی گئی کہ جب کوئی شرک 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 کرے, توحید توحید توحید, بدعت بدعت کی رٹ لگائے, تو ضروری نہیں کہ وہ بدعت سے نفرت بھی رکھتا ہو, ضروری نہیں کہ وہ شرک سے نفرت بھی رکھتا ہو. صرف و صرف رسول اللہ کی محبت, تعظیم, حضور کی شان, حضور کی عظمت دلوں سے نکالنے کے لیے وہ شرک کی رٹ لگاتے ہیں. تو اصل میں نہ انہیں توحید کی فکر ہے نہ شرک کی فکر ہے, وہ یہ آڑ لے کر مسلمانوں کو رسول اللہ کی محبت سے دور کرنا چاہتے ہیں. یہ ساری گفتگو کا محور یہ تھا, اور اتنی بڑی تمہید اس لیے باندھی گئی. تو اس لیے یہ سمجھ جائیے کہ خارجیوں نے بھی حضرت علی اور صحابہ کرام کے مقابلے میں جب لشکر تیار کیا تو 10,000 سے زائد مسلمان کہلانے والے ان کے ساتھ ہو گئے. کس بنیاد پر؟ کہ انہوں نے توحید 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 کا نام لیا, اور وہ کہتے تھے کہ ہم شرک سے نفرت کرتے ہیں, اور انہوں نے صحابہ کرام پر شرک کا الزام لگایا. تو اس دور کے جو خارجی تھے اور آج کے دور کے جو خارجی ہیں وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ مسلمان کو شرک سے نفرت ہے, تو اگر کسی پر الزام لگا دیا جائے کہ یہ شرک کرتا ہے تو لوگ خود بخود اس سے دور ہو جائیں گے. تو آسان سا حل ہے ان کے پاس کہ وہ کسی کو بھی بزرگان دین کے طریقے سے ہٹانا چاہتے ہیں تو اسے شرک اور بدعت کا الزام لگا دیتے ہیں. شرک کی حقیقت, بدعت کی حقیقت, یہ CD اور کیسٹ ضرور سنیں اور اسے عام کریں.
جن کے پاس اللہ نے آفس دیا ہے، دکانیں ہیں، یا جو دکانوں پر جان پہچان رکھتے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ اشتہار لے لیں اور یہ حقیقت کا نور، حقیقت توحید، شرک کی حقیقت، یہ سی ڈی کا اشتہار وہ دکان پہ لگائیں اور سیڑیاں دکان پہ رکھیں اور ان سے کہیں کہ لوگوں کو ہدیتاً دیں تاکہ یہ سی ڈی عام ہو اور لوگ حقیقت کا نور حاصل کر سکیں۔ مشرکین مکہ کی مذمت کی گئی، فرمایا این یدعون من دونہ الا اناسا، وہ اللہ کو چھوڑ کر عورتوں کی پوجا کرتے ہیں۔ اناسن عورتوں کی پوجا کرتے ہیں۔ یہ کیوں کہا گیا؟ مشرکین مکہ اپنے آپ کو جو مرد تھے وہ مرد ہونے پر فخر کیا کرتے تھے، تو فرمائے یہ کیسے مرد ہیں کہ اپنا سر اس کے سامنے جھکاتے ہیں جو عورت ہے، عورتوں کی پوجا کرتے ہیں۔ مشرکین کے جو بت تھے ان کے نام عورتوں پر تھے، لات، عزا، منات، یہ مؤنث نام ہیں۔ اس کے علاوہ عرب کے ہر قبیلے کا ایک بت تھا جسے وہ پوجتے تھے اور اس کو قبیلے کی انثى یعنی عورت کہا جاتا، جسے ہندو آج کل دیوی کہتے ہیں۔ دیوی مؤنث ہے اور دیوتا جو ہے مذکر ہے، تو وہ ہر قبیلے کی الگ انہوں نے دیوی بنائی تھی۔ اس کے علاوہ وہ اپنے معبود کو خدا کی بیٹیاں کہتے تھے، اور اس کے علاوہ ان کا یہ معمول تھا کہ بتوں کو زیورات پہنا کر اس طرح سجاتے تھے کہ جس طرح ایک عورت کو زیورات پہنائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ بعض بتوں کی شکلیں عورتوں کی تھیں، اور اتنے بے وقوف تھے، اتنے نادان تھے، عورت کی شکل میں بت بناتے، اسے بے لباس بناتے، اور وہ ان اعضاء کے سامنے کہ جنہیں دیکھنے میں انسان کو شرم آتی ہے ان کے سامنے وہ سجدہ کرتے، اور نعوذ باللہ من ذالک وہ ایسی ایسی حرکتیں کرتے، یعنی وہ اس پر آنکھیں لگاتے، اپنا چہرہ لگاتے، اور انہیں شرم نہیں آتی۔ جب انسان ایمان سے محروم ہوتا ہے تو عقل چلی جاتی ہے۔ آج بھی ہند کے اندر اور پاکستان میں بھی جو مندر ہیں ان میں بھی بتوں کا یہی حال ہے۔ ان یدعون من دونہ الا اناسا، وہ تو کچھ عورتوں کی پوجا کرتے ہیں۔ وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا، وہ تو صرف اور صرف مردود سرکش شیطان کی پوجا کرتے ہیں، یعنی در حقیقت وہ شیطان کے کہنے پر چلتے ہیں، جیسی شکل شیطان نے کہی ویسا بت بنا لیا اور اس کی پوجا شروع کر دی۔ لعنہ اللہ، اللہ نے شیطان پر لعنت فرمائی۔ وقال، اور شیطان بولا، لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا، میں ضرور بضرور تیرے بندوں میں سے کچھ ٹھہرایا ہوا حصہ لوں گا، یعنی تیرے مخصوص بندوں کو میں گمراہ کر دوں گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ جو میرے چنے ہوئے بندے ہیں جن پر میرا کرم ہوگا، اے مردود تو انہیں گمراہ نہیں کر سکے گا۔ تو اس نے کہا ان لوگوں کے علاوہ میں سب کو گمراہ کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی مخلص چنے ہوئے بندوں میں شامل فرمائے کہ شیطان کا وار ہم پر ناکام ہو۔ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، اور بولا میں ضرور بضرور انہیں گمراہ کروں گا۔ وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور ضرور بضرور میں انہیں مشورہ دوں گا، حکم دوں گا، یعنی انہیں وسوسہ دوں گا۔ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، ضرور بضرور میں انہیں گمراہ کروں گا۔ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، اور ضرور بضرور میں انہیں لمبی لمبی امیدیں دلاؤں گا، لمبی عمر کی، بعد میں توبہ کر لیں گے، دنیا کی لذات، خواہشات، شہوتوں کی امیدیں۔ وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور ضرور بضرور میں انہیں مشورہ دوں گا۔ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، تو ضرور بضرور وہ جانوروں کے کان چیریں گے۔ کان چیریں گے، اس سے مراد یہ ہے کہ جس طرح مشرکین مکہ نے کیا کہ انہوں نے یہ کیا کہ جو اونٹنی 5ویں مرتبہ بچہ دے دے تو اس اونٹنی کا کان چیر دیتے اور کہتے اب یہ اونٹنی ہمارے بتوں کے لیے ہے، نہ ہم اس کا دودھ پیئیں گے، نہ اس پر سواری کریں گے، نہ کوئی فائدہ اٹھائیں گے، اور اسے بتوں کے نام پر چھوڑ دیا جاتا
اور اسے وہ بتوں کی پوجا کے لیے کرتے اور اس کا نام بحیرہ رکھتے۔ وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور ضرور بضرور میں انہیں حکم دوں گا، یعنی مشورہ دوں گا، وسوسہ دوں گا۔ فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، تو ضرور بضرور وہ اللہ کی بنائی ہوئی چیز کو بدل دیں گے، اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں کو وہ بدل دیں گے۔ اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کو بدلنا، اس سے کیا مراد ہے؟ اللہ نے عورت کو عورت پیدا کیا، مرد کو مرد، تو مرد کے لیے یہ حرام ہے کہ وہ عورت کی نقل کرے، عورت کے لیے حرام ہے کہ وہ مرد کی نقل کرے۔ عورت مردانہ جوتا پہنے، مردانہ لباس پہنے، مردانہ بال رکھے، یہاں تک کہ گفتگو میں مردانہ اسٹائل استعمال کرے، یہ سب حرام ہے، اور رسول اللہ نے ایسی عورتوں پر لعنت فرمائی۔ تو جس قسم کی آج عورتیں مردانہ لباس پہنتی ہیں اور جو ان کا مردانہ اسٹائل ہے، اس سے رسول اللہ نے سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ اسی طرح مرد عورتوں کی نقل کرے، جس طرح بعض نادان لمبے لمبے بال رکھتے ہیں، پھر پونیاں باندھتے ہیں، بعض اپنے ہاتھوں پر مہندی لگاتے ہیں، بعض عورتوں کی طرح کڑے پہنتے ہیں، چوڑیاں پہنتے ہیں، بعض اپنے کانوں میں بالیاں باندھ لیتے ہیں، یہ سب حرام ہے، اور رسول اللہ نے ایسے مردوں پر لعنت فرمائی۔ اسی طرح جسم کو گود کر، یعنی جسم کے اندر سوراخ کر کے سوئیوں سے یا کسی اور چیز سے، پھر اس میں سرما یا سندور اس طرح کی کوئی چیز بھری جاتی ہے اور پھر نقش و نگار بنایا جاتا ہے، یہ حرام ہے، اور اللہ کی بنائی ہوئی چیز کو بدلنے میں، یہ بدلنا اسے قرار دیا گیا۔ اسی طرح عورتیں اپنے بالوں میں انسانی بال کو جوڑ لیتی ہیں اور اس سے بالوں کو لمبا کرتی ہیں، یہ بھی حرام ہے۔ اسی طرح کالے رنگ کا خضاب لگانا یا کالا رنگ بالوں پر یا داڑھی پر استعمال کرنا، سر کے بالوں پر یا داڑھی کے بالوں پر استعمال کرنا، یہ حرام ہے۔ ہاں، کالا رنگ نہ ہو اور کالے رنگ کا شیڈ بھی نہ ہو، تو پھر براؤن رنگ، سنہری رنگ، یہ بالوں پر استعمال کیا جا سکتا ہے، مہندی بھی لگائی جا سکتی ہے، لیکن کالا رنگ نہیں ہونا چاہیے اور کالے کا شبہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح عورتوں کو اپنی آئی برو بنانا، اور جو عام طور پر عورتوں کی آئی برو ہوتی ہیں اس سے باریک کرنا، یہ منع ہے۔ اس کے علاوہ وہ تمام چیزیں کہ جس سے اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کو بدلا جاتا ہے اور رسول اللہ نے اجازت نہیں دی، تو ایسا کرنا حرام ہے۔ جیسے عورتوں کو بال کاٹ کر مردانہ تشبیہ اختیار کرنا، یہ بھی حرام ہے۔ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، تو ضرور بضرور میں انہیں حکم دوں گا، مشورہ دوں گا، وسوسہ ڈالوں گا، تو ضرور بضرور وہ اللہ کی بنائی ہوئی۔ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ، اور جو کوئی اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو دوست بنا لے، فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا، تو بے شک وہ صریح نقصان میں پڑا۔ یعیدہم ویمنیہم، شیطان جھوٹے وعدے کرتا ہے اور لمبی لمبی امیدیں دلاتا ہے۔ وما یعیدہم الشیطان الا غرورا، شیطان کے تمام وعدے فریب کے وعدے ہیں، دھوکے کے وعدے ہیں۔ اولئک مأواہم جہنم، جو شیطان کی باتیں مانے ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ولا یجدون عنہا محیصا، اور ایسے ظالم لوگ جہنم سے بچنے کی کوئی جگہ وہ نہ پائیں گے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے، سندخلہم، ان قریب ہم انہیں لے جائیں گے، ہم انہیں داخل کریں گے، جنات، ایسے باغات میں، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں رواں دواں ہیں، خالدین فیہا ابدا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وعد اللہ حقا، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، اور اللہ سے زیادہ کس کی بات سچی ہے۔ لیس بامانیکم، تمہارے خیالات جو من گھڑت ہیں اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا، کہ تم نے جو سوچا ہوا ہے کہ تمہیں کچھ بھی نہیں ہوگا،
اور آخرت کا کوئی وجود ہی نہیں ہے. یہ تم نے یہ سوچا جتنے بھی گناہ کرو جنت ہی میں جانا ہے. ولا امانی اہل الکتاب، اور اہل کتاب یہودیوں اور عیسائیوں کے من گھڑت خیالات سے بھی کچھ نہیں ہوگا. کیا ہونے والا ہے؟ من یعمل سوءا یجز بہ، جو برا عمل کرے گا اسے اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. ولا یجد لہ من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، اور وہ اللہ کے مقابلے میں نہ کوئی دوست پائے گا اور نہ ہی کوئی مددگار پائے گا. ومن یعمل من الصالحات من ذکر او انثى، اور جو کوئی مرد یا عورت اچھا عمل کرے، اچھے عمل کرے، وہو مؤمن، اس حال میں کہ اس کا عقیدہ بھی درست ہو، وہ مومن ہو، فاولئک یدخلون الجنہ، تو یہی لوگ ہیں جو جنت میں داخل ہوں گے. ولا یظلمون نقیرا، اور ان پر تل کے برابر بھی ظلم نہ کیا جائے گا. ومن احسن دینا ممن اسلم وجہہ للہ، اس سے بہتر کس کا دین جس نے اپنا چہرہ اللہ کے لیے جھکا دیا، جو اللہ کا فرما بردار ہے، اللہ پر ایمان لانے والا. مسلم اسلم یسلم سے ہے، اس کے معنی ہے اللہ کے حکم پر گردن جھکانے والا. وہ محسن، اس حال میں کہ وہ نیکوکار ہے، تو اس سے اچھا کس کا دین ہو سکتا ہے. واتبع ملت ابراہیم حنیفا، اور یہ وہ ہے جو ابراہیم علیہ السلام کی شریعت پر چلا، وہ ابراہیم جو ہر باطل سے جدا تھے. واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اور اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا گہرا دوست بنایا. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور آسمان و زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ ہی کے لیے ہے. وَكَانَ اللَّهُ، وہ اللہ ہی کا ہے. وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، اور اللہ تعالی کا ہر چیز پر قابو ہے، ہر چیز اس کے اختیار میں ہے، قدرت کے تحت ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے.